شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ پھر فرمایا جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا وہ خاموش رہے۔ اب یہ تین باتیں ہیں، صرف تین باتیں، اور ہماری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اور اگر یہ تینوں باتیں ہمارے اندر صحیح معنوں میں پائی جائیں تو ذات گرامی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے آخرت کے مراحل بڑے آسان ہو جائیں گے۔ میں محاسبہ کروں، میں اپنے ضمیر کی عدالت میں جا کر دیکھوں مجھ سے میرے پڑوسی خوش ہیں یا ناخوش ہیں، ناراض ہیں یا راضی ہیں، مجھ سے میرے پڑوسی کن حالات میں گزر رہے ہیں، میری زبان سے میرے پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہوتی، کہیں میرے کچھ کلمات میرے پڑوسیوں کی ان کے قلوب و اذہان کو، دل کو چیر چیر کر تو نہیں رکھ دیتے۔ یہ مجھے سوچنا ہے، مجھے اس بات کی طرف لے کے جانا ہے۔ میں یہ سوچوں میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں یہ زبان پہ کلمات لے کے آ جاتا ہوں، یہ کیوں میرے گھر میں آ گیا؟ اگر ایسا ہے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ نہیں صاحب تو مومن نہیں ہے، تو مومن کا کردار نہیں ادا کر رہا، یہ مومن نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو مہمان کی عزت کرے۔ مہمان جب آتا ہے اپنا رزق لے کے آتا ہے، مہمان جب آتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ آتی ہے۔ میں یہاں یہ سوچوں اگر میں کہتا ہوں کہ میں مومن ہوں تو مجھے چاہیے کہ اپنی زبان سے میں اچھی بات کروں، اگر میری زبان سے اچھی بات نہیں نکلتی میں خاموش رہوں۔ یہ تین باتیں ہیں جو ہم نے سوچنی ہے، ہم نے کرنی ہے۔ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینی، ہم نے مہمان کی عزت کرنی ہے، اور ہم نے وہ بات کہنی ہے جو اچھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کرو، کھری بات کرو، سچی بات کو، جھوٹ پر مبنی بات مت کرو۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل نے ارشاد فرمایا 7 باتوں کا مجھے حکم دیا گیا، اے ابو ذر 7 باتیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کبھی زندگی میں تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ 7 باتیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر مسکینوں سے محبت کرو اور ان سے قربت حاصل کرو، انہیں اپنے قریب کرو، مسکینوں کو اپنے سے دور مت کرو، اس لیے کہ وہ مسکین ہے، غریب ہے، اس کو اپنے در سے مت پھٹکاؤ۔ کوشش کرو کہ مسکینوں کے قریب قریب رہو، کبھی بھی ان کو اپنے در سے مت دھتکارو، اس لیے کہ جو مسکین ہوتا ہے اس کی دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ان سے محبت کرو۔ ہمارے حضور نے مسکینوں سے محبت کی ہے، ساری زندگی حضور نے یتیمی کی حالت میں گزاری، اور پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ ٹائٹل آپ کی زندگی پر لگا دیا گیا در یتیمی۔ حضور علیہ السلام مسکینوں سے محبت کی، یتیموں سے محبت کی۔ فرمایا مالک مجھے زندہ رکھنا تو مجھے مسکین زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِي، اور مجھے موت دینا تو مجھے مسکینی کی حالت میں موت دینا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میرا جو حشر ہے وہ بھی مسکینوں کے ساتھ کر دینا۔ یہ ہمارے نبی نے دعا کی۔ فرمایا کہ ابو ذر مسکینوں سے محبت کرو اور انہیں اپنے قریب کرو۔ پھر فرمایا کہ اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھو، جو آپ سے کم حیثیت والا ہے، اعلیٰ کو نہ دیکھو۔ یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو تمہارے پاس موٹر سائیکل موجود ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً ان کی یہ بات ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جوتا گم ہو گیا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ابھی نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو کئی جوتے غائب ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے باہر نکلے جوتا غائب ہو گیا، زبان پہ شکوہ آ گیا، مالک میں تیرے گھر میں آیا، نماز پڑھنے کے لیے میرا جوتا گم گیا۔ فرماتے ہیں میں زبان سے ایسے کلمات نکال رہا تھا، بے ساختہ نکل گئے، میں تھوڑا سا آگے گیا، ایک شخص کو دیکھا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، ایک شخص کو دیکھا اس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔
میں نے اپنے رب کے حضور توبہ کی، فوراً مسجد میں پلٹا، آ کے سجدہ ریز ہو گیا، مالک تیرا شکر ہے میرا صرف جوتا گم ہوا ہے، میرے پاؤں تو سلامت ہے۔ کبھی کبھی بندے کو غرور آنا شروع ہو جائے نا، تو میں یہ دعوت فکر یہ دیتا ہوں، ایک چکر ضرور ہاسپٹل کا لگا لیا کرے۔ کبھی اپنے اوپر گھمنڈ آنا شروع ہو جائے، طاقت آنا شروع ہو جائے، مجھ جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، بڑے بڑے جوان قسم کے لوگ مٹ گئے، صفحہ ہستی سے ان کا نام ختم ہو گیا، بڑے بڑے نوجوان دنیا سے چلے گئے۔ کبھی ایسی باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جائیں تو کبھی ہسپتالوں کا چکر لگا کے دیکھ لیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ایک آنکھ نہیں، کسی کا ناک ضائع ہو چکا۔ کبھی زندگی میں ایسے معاملات آ جائیں تو ان لمحات کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیجیے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، ابو ذر رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اگرچہ وہ رشتہ دار تمہارا دور ہی کا کیوں نہ ہو۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ سگے بہن بھائیوں کے ساتھ بندہ تعلقات ختم کر کے سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے، مالک میری دعائیں قبول کر لے، بھائی کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ سگے بھائی، سگی بہنیں، ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کر کے بندہ کہے مالک مجھ سے راضی ہو جا، کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ سگے بہن بھائی آپ سے ناراض ہیں، بندہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، میرے رزق میں برکت نہیں ہے۔ صاحب سوچو تو صحیح، اپنی بہن بھائیوں کو ناراض کر کے تم یہ کہہ رہے ہو مالک مجھ سے راضی ہو جا، رب راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ مجھے راضی کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے باپ کو راضی کرو۔ باپ کی رضا میں والد کی باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ باپ ناراض ہے اور بندہ سجدے میں آ جائے مالک مجھ سے راضی ہو جائے، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رب راضی ہو جائے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کسی سے کچھ نہ مانگو، سوال نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مانگنا شروع کر دیتا ہے اس پر پھر محتاجی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کی ضرورت ختم ہی نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے۔ کسی سے 1000 لے لیا، کسی سے 2000 لے لیا، کسی سے 5000 لے لیا، وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے۔ ادھار ایک الگ بات ہے، ایک ہے صرف مانگنا، ساری زندگی اس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ہمیشہ حق بات کہو، سچی بات کہو، اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ سچی بات کہنی ہے، سچی بات کے علاوہ کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکالنا۔ سچی بات کہنے سے اگر سامنے والا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن سچی بات کہنے کا حکم ہے۔ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے یہ حکم ہے کہ میں سچی بات کہوں۔ میں اگر جھوٹی بات کہوں گا تو میں اپنے ممبر کا حق نہیں ادا کر پا رہا ہوں۔ میں نے اس ممبر کا میں نے کل قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا، میرا نام لے کے مجھے پکارا جائے گا، صاحب میں نے تجھے ممبر رسول عطا کیا تھا، تو نے ممبر پہ بیٹھ کے غلط بیانی کی، آ جا عدالت میں، ادھر آ کے بتا تو نے زندگی میں کس طرح سے لوگوں کو غلط گائیڈ کیا، میں نے اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے بچوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے سلوک کیا رہے۔ جو بات کہنی سچی بات کہنی، بھلے سامنے والا ناراض ہو جائے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ آگے فرمایا اے ابو ذر اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ اگر تم نے داڑھی رکھ لی، لوگ تجھے باتیں کریں گے تو دہشت گرد بن گیا ہے، تو سر پہ ٹوپی رکھ کے مسجد کو جائے گا، لوگ تجھے نمازی کہہ کے تیری ذات پہ وہ تان و تشنیع کریں گے۔ پہلے تو نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، آج تو نمازی بن گیا۔ ساری زندگی تو نے لوگوں کا مال کھایا، آج تو حج کرنے چلا گیا۔ ساری زندگی تو نے قربانی نہیں کیا، قربانی کر رہا ہے۔ اللہ کے معاملے میں لوگوں کی ملامت کو قبول نہیں کرنا۔ لوگ جو کہتے ہیں کہنے دو، وہ کرو جو رب کہتا ہے، وہ کرے جو شریعت کہتی ہے۔ میری زندگی کا مقصد پتہ کیا ہے؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ کام کر لیا لوگ کیا کہیں گے، میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی لوگ کیا کہیں گے، میں نے سر پہ ٹوپی رکھ لی لوگ کیا کہیں گے، میں نے داڑھی رکھ لی لوگ کیا کہیں گے، میں نے اگر پینٹ شرٹ کو چھوڑ کے میں نے ایک اچھا لباس پہننا شروع کر دیا لوگ کیا کہیں گے، میں نے اگر شریعت پہ چلنا شروع کر دیا لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہنا ہوتا۔ جب یہاں سے آواز جاتی ہے فلاں شخص دنیا سے پردہ کر گیا ہے، لوگ ایک ہی آواز کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بس
اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتے. ساری زندگی یہی صدمہ لگا رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے. یہ دیکھیں شریعت مصطفیٰ کیا کہتی ہے. ساتویں بات ارشاد فرمائی، اے ابو ذر لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ زندگی کا عنوان ہے، زندگی کا نتیجہ ہے. اس کو اپنی زندگی کا صد باب بنا لو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی تسبیح بیان کیا کرو. اس لیے کہ یہ جہاں اللہ رب العالمین کا عرش ہے، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ساری زندگی اس ورد کو نہیں چھوڑنا ہے. ذات ذی وقار میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں. قبل اس کے کہ ہماری روح قبض ہو جائے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، ناک میں روئی ٹھونس دی جائے، انگوٹھے باندھ دیے جائیں، سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، اور مرنے کے فوراً ہی بعد ہی ہمارے ہی گھر والے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں. بیٹا اپنے باپ سے ڈرے، میں اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا. بیٹی اپنی ماں سے ڈرے، میں اپنی ماں کو غسل نہیں دے سکتی. اس وقت سے ہمیں ڈرنا ہے. انسان کی قدر صرف اور صرف 10 منٹ کی ہے گرامی. اب آپ کہیں گے 10 منٹ کون سے؟ 10 منٹ یہ ہیں، آپ کی سانس نکلتی ہے، 10-15 منٹ کے بعد آپ کے گھر میں جو برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، دیگیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، کل خانی آنا شروع ہو جاتی ہے. بس یہ حقیقت ہے. کھانا آ جائے گا، کھانا بنانا شروع کر دیں گے. لوگ میت کو بھول جاتے ہیں، کھانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. انسان کی زندگی اتنی سی ہے. پھر کیوں نہ میں اور آپ سب اپنے رب، روٹھے رب کو منا لیں، اس رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اپنی غلطی کوتاہیوں کو رب سے معاف کروا لیں. اس لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا